اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سفر کا مہینہ منحوس کیوں ہے؟ آج کا یہ ٹاپک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جو لوگ غلط فہمی میں ہیں وہ سن لیں، سفر کا مہینہ منحوس کیوں ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، آج کا ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی پر اور میرے نبی کی آل پر اور میرے نبی کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر مختلف قسم کے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک دیوبندی فرقہ بنا ہوا ہے، ایک بریلوی ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک شیعہ ہے، اس قسم کے اور بھی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، ان میں سے شیعہ جو فرقہ ہے، شیعہ فرقہ، وہ محرم اور سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ان کی نماز بھی الگ ہے باقی فرقوں کے مقابلے میں، ان کے روزوں کا ٹائم بھی الگ ہے، اور اس طرح مختلف قسم کی اگر عبادات کا جائزہ لیا جائے تو شیعہ فرقہ کی عبادت اور باقی جو فرقے ہیں ان کی عبادت میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، ان سب فرقوں کو اگر آپ ان کی بات سنیں گے، دوسرے کی بات سنیں گے، تیسرے کی بات سنیں گے، تو انسان، ایک سادہ لو انسان پریشان رہتا ہے کہ میں کون سی بات مانوں، میں کس کی بات مانوں۔ یہ تو میں نے سنا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کے اندر انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اس مہینے کے اندر میں نے شادی نہیں کرنی، اس مہینے کے اندر اوپر سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، انسان پر مشکل وقت آتا ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور ہر انسان کے ذہن میں یہ چیزیں فیڈ ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، وہ پہلے والا ایک دور تھا جس دور میں انسان کے پاس ریسرچ نہیں تھی، کمیونیکیشن نہیں تھی، تعلیم نہیں تھی، انٹرنیٹ کی سہولت مہیا نہیں تھی۔ اب تو ایڈوانس سسٹم آ چکا ہے۔ اس وقت لوگ اس چیز کو مان لیتے تھے، لیکن اب کوئی مسئلہ ہو تو انسان اس کی ریسرچ کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ لیکن میں بدقسمتی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں سے کافی حد تک پیچھے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی بات بڑی اہم بات ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، میرا اللہ جس انسان کو نفع دینا چاہے دنیا کی پوری طاقت اکٹھی ہو کر زور لگا لے،
کہ میں نے اس کو نفع نہیں اللہ کا نفع جو ہے یہ نہیں دینا چاہیے، تو اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقت فیل ہو جائے گی، لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ قابل قبول ہوگا اور وہ ہو کر رہے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے، اگر اللہ چاہے کسی کو نفع دے، دنیا کی طاقت ساری اکٹھی ہو جائے اور وہ کہے کہ نفع نہیں، اس کو نقصان دینا ہے، تو ساری کائنات فیل ہو جائے گی، لیکن صرف فقط اللہ کا حکم جو ہے وہ ایک طاقتور ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، سفر کا مہینہ بھی یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، کسی کتاب کے اندر کوئی سیاستہ کی جتنی کتابیں ہیں، پورا قرآن مجید ہے، کسی کے اندر یہ بات بالکل واضح نظر نہیں آتی کہ اس مہینے کے اندر مشکل آتی ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کے اندر بلائیں آتی ہیں، انسان کے نقصانات ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، انسان شادی نہ کرے، انسان کاروبار نیا نہ شروع کرے۔ یہ بالکل دنیا کی باتیں ہیں، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، اور کوئی دنیا کی ایسی سائنسدانوں کی ریسرچ بھی نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی مخصوص جو ہے وہ شعاعیں نکلتی ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے اس مہینے کی وہ اس میں نقصان ہوتا ہے۔ کوئی اس قسم کی نہ سائنسی اعتبار سے، نہ اللہ کے نبی کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی کے جو حکم ہے وہ سب سے پہلے ہے، یہ سائنس وغیرہ پیچھے ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، آج کے اس سفر کے مہینے کا جو ذہن میں آپ کے خلل ہے وہ نکال دیں۔ کوئی کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نارمل جس طرح آپ عبادت کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے سامنے جھکیں، بالکل جیسے میرے نبی عام مہینوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بالکل ابھی بھی اسی طریقے سے وہ عبادت فرماتے رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہی آرڈر ہے کہ ہم بھی یہ چیزیں ذہن سے نکالیں اور اپنی اصل حقیقت کی طرف آئیں کہ اس قسم کا کوئی خطرہ، کوئی ٹینشن، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، صرف اور صرف یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آئے استغفر اللہ پڑھیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے عبادت کریں، اللہ کے سامنے رو لیں، اللہ سے مانگ لیں۔ یہ ایک طریقہ ہے میرے نبی کا، اس طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو وہ زندگی کا مزہ ہوگا، اصل حقیقت بھی وہی ہے، اس سے ہی دل کو سکون ملے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نئے نہیں ہیں اور پہلے والے ہمارے اچھے پیارے بھائی، دوست، بہنیں اس کے ساتھ منسلک ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بات آگے تمام لوگوں تک فارورڈ کریں، تاکہ ہر انسان کے ذہن سے یہ جو شبہ ہے، یہ جو ذہن میں ایک فتنہ ہے، یہ ایک جو وسوسہ ہے، یہ دل سے نکال دیں، نارملائز اپنی لائف کو گزاریں، کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔